بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اہل اسلام غنائم قسطنطنیہ تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان آواز دے گا کہ دجال تمہارے اہل اولاد میں آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی غنائم چھوڑ کر دجال کی طرف متوجہ ہوں گے اور 10 سوار بطور طلیعت خبر لانے کے لیے بھیجیں گے، جن کی نسبت حضور نے فرمایا کہ میں انتے نام، انتے پاپوں کے نام، انتے گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں، اور وہ اس وقت روئے زمین پر بہترین سواروں سے ہوں گے۔ یہ افواہ غلط ثابت ہوگی۔ لشکر اسلام جب قسطنطنیہ سے روانہ ہوتے شام پہنچے گا تو جنگ عظیم سے 7ویں سال شام اور رات کے درمیان ایک راستے سے دجال ظاہر ہوگا۔ اس کے ظہور سے پہلے 2 سال تحت رہے گا، تیسرے سال دوران تحت ہی میں اس کا ظہور ہوگا۔ دجال کی ایک آنکھ اور ایک ابرو بالکل نہ ہوں گی، بلکہ وہ جگہ ہموار ہوگی۔ منصور العین ہونے کے سبب سے اسے مسیح الدجال کہتے ہیں۔ وہ ایک بڑے گدھے پر سوار ہوگا اور اس کی پیشانی درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے صرف اہل ایمان تعتب پڑھ لیں گے۔ وہ روئے زمین پر پھرے گا اور لوگوں کو اپنی الوہیت کی دعوت دے گا اور وہ اسی غرض کے لیے اپنے سرایہ مختلف اطراف میں بھیجے گا۔ اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا جسے وہ جنت کہے گا، اور ایک آگ ہوگی جسے دوزخ بتائے گا۔ موافقین کو وہ اپنی بہشت میں اور مخالفین کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا، مگر حقیقت میں وہ بہشت دوزخ کی خاصیت رکھتی ہوگی اور دوزخ باغ بہشت کے مانند ہوں گی۔ اس کے پاس ایشیا اور خرونی کا بڑا ذخیرہ ہوگا، اس میں سے جسے چاہے گا دے گا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے خارق عادت امور ظاہر ہوں گے، جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے آسمان تو حکم دے گا تو مینا برسنے لگ جائے گا، زمین تو حکم دے گا تو گھاس اور زراعت بکثرت اگے گی۔ جو انکار کریں گے ان سے مینا اور زراعت و نباتات کو روک دے گا۔ ایک ویرانے میں پہنچے گا تو زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال دے، چنانچہ اس ویرانے کے خزانے اس کے پیچھے چلیں گے۔ بدرس آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے مردہ ماں باپ کو زندہ کر دیتا ہوں اگر تم میری خدائی پر ایمان لاؤ۔ پھر وہ شیطانوں کو حکم دے گا کہ زمین میں سے ان کے ماں باپ کے ہم شکل ہو کر نکلو، چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ اسی طرح اس کے لشکری ایک مومن کو پیش کریں گے، وہ دیکھتے ہی کہہ دے گا کہ لوگوں یہ دجال ہے جس کا ذکر حضور نے کر دیا ہے۔ یہ سن کر دجال حکم دے گا کہ اس کو لٹا کر اس کا سر توڑ دو، ایسا ہی کیا جائے گا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا کیا مجھ پر ایمان نہیں لاتا؟ مومن جواب دے گا تو جھوٹا مسیح ہے۔ پھر دجال کے حکم سے سر سے پاؤں تک اس سے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے۔ دجال دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور کہے گا اٹھ، وہ اٹھ بیٹھے گا۔ دجال کہے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ مومن جواب دے گا اب تو مجھے خوب یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا دجال ہے، اور کہے گا اے لوگوں میرے بعد یہ کسی اور سے ایسا نہ کر سکے گا۔ بدظن دجال اسے ذبح کرنا چاہے گا مگر نہ کر سکے گا اور اسے اپنے دوزخ میں پھینک دے گا، مگر وہ اس مومن کے لیے جنت ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ مومن اللہ کے نزدیک بڑا شہید ہوگا۔ اگر دجال مختلف مقامات پر جائے گا، شام سے اصفہان میں پہنچے گا، وہاں 70,000 یہودی اس کے پیرو بن جائیں گے۔ پھرتا پھرتا سرحد یمن پر پہنچ جائے گا، وہاں سے مکہ معظمہ کا قصد کرے گا، مگر فرشتوں کی محافظت کے سبب اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ میں پہنچے گا۔ اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے محافظ ہوں گے، اس لیے شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ یہاں سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہوا شام کی طرف روانہ ہوگا۔ میرے دل سے دعا اللہ اپنے پیارے رسول اور پیارے حبیب کے ساتھیوں پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔